تم کم عمر ہو پر مجھے بچکانہ حرکتیں نہیں پسند، اور ویسے بھی یہ میری پہلی شادی نہیں ہے جو میں یہ چوچلے کروں گا۔ گاڑی چلاتے محراب سکندر نے سگریٹ سلگاتے کہا تو گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ آپس میں مسلتی وہ 18 سال لڑکی اور زیادہ خوف کا شکار ہوئی تھی۔ 3 دن بعد اس کا اپنے سے 13 سال بڑے محراب سکندر سے نکاح تھا۔ اس کا باپ محراب سکندر کا گارڈ تھا جس نے محراب کی جان بچاتے اپنی جان دی تھی، پر مرتے مرتے وہ اپنی بیٹی میرب کو محراب کے سپرد کر گیا تھا۔ جواب میں کچھ بولو گی یا گونگی ہو؟ اس کی مستقل خاموشی پر محراب نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ وہ آنسو دباتے بولی تھی۔ گڈ۔ ایک اور بات، میں کسی لڑکے سے تمہیں بات کرتا نہ دیکھوں، چاہے تمہارا کزن ہی کیوں نہ ہو۔ آئی بات سمجھ؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے بولا تھا۔ جی، میرب نے فوراً سے جواب دیا تھا، لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں آج شادی کی کچھ شاپنگ کرنے آئے تھے، جو کہ محراب تو بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی اماں نے زبردستی اسے بھیجا تھا تاکہ وہ میرب کو شاپنگ پر لے جا سکے۔ ویسے بھی یہ اس کی اماں ہی تھیں جو یہ نکاح ہو رہا تھا، ورنہ اس نے تو سوچا تھا میرب کی شادی کسی اور سے کروا دے گا، لیکن یہ سب ممکن ہی نہیں ہو سکا تھا، اور اب 3 دن بعد ان کا نکاح تھا اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لاتعلقی قائم کیے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ میرب کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اس کی موجودگی میں شاپنگ کیسے کرے۔ تمہیں کچھ لینا ہے تو جلدی لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اسے ابھی تک ویسے ہی کھڑا دیکھے بولا تھا۔ میرب نے نظریں دوبارہ کپڑوں کی طرف دوڑائی تھیں۔ اس نے یہ سب تو نہیں سوچا تھا، ابھی تو شاید اس نے آنکھوں میں خواب سجانے شروع کیے تھے، اور جس کے ساتھ مل کر سجانے شروع کیے تھے وہ تو شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ ابھی تو ان دونوں نے ساتھ مل کر بہت کچھ کرنا تھا، اور اس کی زندگی کا یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک ایسا انسان جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اس کا محرم بننے والا تھا، ایک ایسا انسان جس کے خیالات اس سے یکسر مختلف تھے، جو اسے ایک روبوٹ کی طرح چلانا چاہتا تھا۔ اس نے انہی سب سوچوں کے درمیان ایک دو ڈریس پسند کیے تھے جسے اس کے ہاتھ سے تھامتے محراب آگے بڑھا تھا۔ اور بھی کچھ لینا ہے تو دیکھ لو، محراب نے ایک بار رک کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، بس یہی ٹھیک ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتی کپڑوں کا جائزہ لیتے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ اوکے۔ وہ کپڑے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا، اور وہیں سے اس نے کچھ مزید ڈریس بھی اٹھائے تھے اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ میرب نے چہرہ اٹھا کر اب اس کی پشت کو دیکھا تھا، جس کے چوڑے شان، لمبا قد اور پرکشش چہرے پر ہمہ تن رہنے والی سنجیدگی کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ کیا کرتی اسے دیکھ کر جب دل میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی؟ چلو، وہ پیمنٹ کر کے اس کے پاس آتے سنجیدگی سے بولا تھا تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ پھر اسی سنجیدگی کے ساتھ اس نے میرب کو باقی شاپنگ کروائی تھی، جس میں کچھ تو میرب کی پسند کا تھا، باقی وہ اپنی پسند کا لے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی شاپنگ خود کر رہا تھا۔ واپسی پر وہ ان دونوں کے بیچ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محراب نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ سامنے ہی حمزہ اپنی بائک سے اتر کر میرب کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ محراب سکندر نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ یہ میرا کزن ہے، میرے چاچو کا بیٹا، اس نے محراب کی نظروں سے گھبراتے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن مجھے تم اس کے ساتھ باتیں کرتی یا ہنستی مسکراتی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ محراب نے تنبیہ انداز میں کہا تھا، تو اس نے تھوک نگلتے نم آنکھوں سے محراب کو دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کوئی کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے، اگر مجھے شک ہوا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ وہ سخت نظریں اس پر گاڑتے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی آنسوں بمشکل اپنے اندر اتارتے بولی تھی۔ وہ شخص اس کی زندگی میں شامل ہونے والا تھا، اور وہ اس پر اس قدر شک کر رہا تھا کہ میرب کو اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ گڈ، جاؤ اب، اس نے اجازت دی تھی تو وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ محراب نے اسے تب تک دیکھا تھا جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو گئی تھی، پھر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پورا راستہ اضطراری کیفیت میں رہا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی اسے صحن میں حمزہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ میرب، حمزہ نے اسے پکارا تھا، لیکن وہ سر جھکائے وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی۔ میرو، تمہیں بلا رہا ہوں میں، اب میری بات بھی نہیں سنو گی تم؟
حمزہ نے پیچھے سے اسے دیکھتے کہا تو اس کے قدم تھمے تھے۔ حمزہ ایک 19 سالہ لڑکا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت کلوز تھے، اور کب یہ دوستی محبت میں بدلی دونوں ہی انجان تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ ان دونوں کے درمیان تو کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک سے محراب سکندر اس کی زندگی میں آ گیا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ بولو، میرب خود پر قابو پاتے پلٹی تھی۔ چہرے پر اب سنجیدگی طاری تھی۔ میرو، کیوں کر رہی ہو تم اس انسان سے شادی؟ تم انکار کر دو اسے، حمزہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرے بابا کا فیصلہ تھا۔ وہ اپنے لہجے کو اسپاٹ اور لاپرواہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرو، وہ یہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے اگر تایا جان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمیں جدا نہ کرتے۔ اس نے میرب کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے کوئی کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر مجھے شک ہوا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ اسے محراب سے کندھے کی بات یاد آئی تھی۔ میرب نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ میرب، میں سب کو منا لوں گا، بس تم انکار کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ ابھی اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرب میری بیٹی، مجھے تم بہت عزیز ہو، اور میں چاہتا ہوں تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر کے مروں، اور وہ شخص محراب سکندر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا جو میری بیٹی کو سنبھالے گا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا ان پر بہت اثر ہوا ہے، لیکن میں جانتا ہوں میرے احسان کے بدلے وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میرب، وعدہ کرو، مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے اس کے باپ نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ نہ ادھر رہی تھی اور نہ ادھر کی۔ اگر دل کی سنتی تو بابا کا وعدہ ٹوٹ جاتا، اور اگر بابا سے کیا وعدہ نبھاتی تو دل ٹوٹ جاتا، اور میرب سلطان نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خبردار جو دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو، اور ویسے بھی ہر صرف بابا کا نہیں، میرا بھی فیصلہ ہے۔ محراب سکندر ایک ویل سیٹل انسان ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس؟ گاڑی، بنگلہ، اپنا بزنس، اس کا فیوچر سیٹ ہے۔ اور تمہاری تو ابھی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کب سیٹل ہوگے تم۔ اتنا عرصہ میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے ایک بیسٹ آپشن مل رہا ہے تو وہ میں چوز کیوں نہ کروں؟ وہ اپنے دل کی دہائیوں کو دباتے چہرے پر سخت تاثرات سجائے بولی تھی۔ حمزہ بے یقینی سے اسے دیکھتے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تم، میرو، اس محبت کا کیا جو تم مجھ سے کرتی تھی؟ حمزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ محبت سے زندگی نہیں گزرتی، اور ویسے بھی یہ سب ٹین ایج کی باتیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ریئلائز ہوتا ہے یہ سب ایک اٹریکشن ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے بولی تھی۔ تو تمہیں صرف اٹریکشن تھی؟ حمزہ نے دکھ اور تکلیف سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور میں چاہتی ہوں تم دوبارہ میرے راستے میں نہ آؤ، اور اگر تم واقعی مجھے اپنی دوست سمجھتے ہو تو آج سے تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گے۔ وہ اسے کہتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے اس کی اماں اور بھائی بیٹھے تھے۔ ارے میرو، آ گئی تم؟ آہد نے پیار سے پوچھا تھا۔ جی بھائی، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے بولی تھی۔ میرو، کیسی رہی شاپنگ محراب کے ساتھ؟ بھابھی نے کچن سے نکلتے اسے چھیڑا تھا۔ اچھی رہی بھابھی، وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی تھی۔ کیا ہوا میرو، پریشان لگ رہی ہو؟ آہد نے اس کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی۔ اپنے بھائی کی ذرا سی ہمدردی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میرو، وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ کیا محراب نے کچھ کہا ہے؟ آہد نے اسے ساتھ لگاتے پوچھا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور اسے بہت عزیز تھی۔ نہیں بھائی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میں اداس ہو گئی تھی۔ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی۔ آہد گہرا سانس لیتے مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر اس کی امی اور بھابھی بھی مسکرائی تھیں۔ پاگل، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تم کون سا دور جا رہی ہو؟ اسی شہر میں تو ہوگی، جب دل کرے آ جایا کرنا۔ آہد نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تھا، تو وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے پیچھے ہوئی تھی۔ جی بھائی، لیکن دل اداس ہو رہا تھا، وہ بمشکل مسکرا کر بولی تھی۔ ایسے ہی رو رو کر اپنی آنکھیں نہ خراب کرو، چلو آرام کر لو کچھ دیر، اور بالکل فضول بات سوچ کر نہیں رونا۔ بھابھی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے کہا تھا، تو اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ ضبط کرتے اس بات میں سر ہلا کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اس سے بڑا تھا، جس کی 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی،
لیکن اس کی بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ دونوں اس کا بہت خیال تو رکھتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی حالت انہیں نہیں بتا سکتی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی جوتے اتارتے بیڈ پر اوندھے منہ وہ گری تھی اور تکیا مٹھیوں میں دباتے بری طرح رو دی تھی۔ ایک طرف وہ اپنی محبت کو ٹھکرا کر آئی تھی، اتنا ماتم تو بنتا تھا، وہ آج آخری بات اس کے لیے تو رو لینا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ شخص تھا جو اس کا محرم بننے والا تھا، لیکن اس نے نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی۔ بہت سی مختلف سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ یہی سب سوچتے روتے روتے وہ ویسے ہی سو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے ہی اس کی اماں بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم اماں جان، اس نے انہیں مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام محراب، آگے تم؟ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر بولی تھیں۔ جی اماں جان۔ وہ آتے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی رہی شاپنگ؟ اور میرب کیسی لگی تمہیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے بےتابی سے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک رہی۔ میرب کے نام پر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ بیٹا، کیا میرب اچھی نہیں لگی تمہیں؟ ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اماں، پہلی بات تو وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور دوسری بات، آپ جانتی ہیں مجھے عورت ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے ہی میں دھوکہ کھا چکا ہوں ایک عورت سے، اور اب میں کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان صاحب نے اپنی قربانی کے بدلے جو مانگا ہے میں اس سے مکر بھی نہیں سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ محراب، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ تو بچی ہے، ابھی معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا، کسی اور کے کیے کی سزا اسے نہ دینا۔ اگر شادی کر رہے ہو تو اس شادی کو دل سے نبھانا۔ انہوں نے محراب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سمجھایا تھا۔ جی اماں، میں خیال رکھوں گا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا محراب، ایشور نے تمہیں دھوکہ دیا، اس میں میرب کا کوئی قصور نہیں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نہیں چاہتی کسی کی بیٹی میرے بیٹے کی وجہ سے تکلیف میں ہو، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، تو لفظ تکلیف پر اس کی بند آنکھوں میں میرب کی نم آنکھیں آئی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کا مسلنا، لب کاٹنا اور نم آنکھیں سب بتا رہا تھا وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی اس وقت۔ محراب نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا اب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اماں، میں خیال رکھوں گا، وہ انہیں کہتے وہاں سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ راحمہ بیگم نے اس کی پشت دیکھتے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ نہیں محراب سکندر، اس بار بالکل نہیں۔ اس بار تم نے اس لڑکی کی معصوم صورت پر توجہ نہیں دینی، وہ بھی تو معصوم ہی رکھتی تھی، لیکن کیا کیا اس نے؟ وہ بیچ راہ میں چھوڑ کر تمہیں کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس پر اعتبار نہیں کروں گا، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی محبت کی تھی اس نے ایشل سے، اور اس نے اسے کہا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر کورٹ کے ذریعے اس نے خلا لے لی تھی، اور اس دن محراب سے محبت کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ 2 دن پلک جھپکتے گزر گئے تھے، اور آج وہ محراب سکندر کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، اور میرب کے دل کی دھڑکن جیسے گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ محراب کے مضبوط قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر تھم گئی تھی۔ اس کے تیز پرفیوم کی خوشبو اور سگریٹ کی مہک میرب کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی یہ فضول سی رسمیں مجھ سے نہیں ہوتی، یہ سب اتارو اور آرام سے بیٹھو۔ محراب کی سرد اور اسپاٹ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میرب نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بھاری گھونگھٹ پلٹا تھا، اور دھیرے سے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے محراب کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی نرم تاثر نہیں تھا، بلکہ بیزاری ہی بیزاری تھی۔ میرب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ آ کر بیڈ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا تھا، اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ دیکھو میرب، میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا، اسی وجہ سے تم یہاں موجود ہو۔ اس گھر میں تمہیں ہر آسائش اور مکمل عزت ملے گی، لیکن تم مجھ سے کوئی فلمی محبت کی امید مت رکھنا۔ میری زندگی کے اصول بہت سخت ہیں، اور تمہیں ان میں ڈھلنا ہوگا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے بول رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، بس آپ کبھی مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ اس کی آواز میں معصومیت اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ایک لمحے کے لیے محراب چونکا تھا، لیکن پھر اس نے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی تھی۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو آج تم محراب سکندر کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود نہ ہوتی، اس نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ میرب نے نظریں چرائی تھیں۔ محراب اس سے نظریں ہٹاتے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ پلیز
یہ نہیں پئیں، مجھے اس کی اسمیل نہیں پسند، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ محراب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر بنا کچھ بولے اس نے لبوں میں دبی سگریٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ میرب سمجھ رہی تھی ابھی وہ اسے ڈانٹے گا، لیکن اس کے بات مان جانے پر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ جاؤ اتارو یہ سب اور چینج کر کے آرام کرو، محراب اس کے سجے سورے روپ کو دیکھتے بولا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اترتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہاں آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ ایک لمحے کے لیے خود بھی مبہوت ہوئی تھی۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ آج، بالکل چھوٹی سی گڑیا، لیکن جس کے لیے ہار سنگھار تھا اس کے دل میں تو شاید ذرا سی دراڑ بھی نہیں پڑی تھی۔ لیکن وہ تلخی سے مسکراتے زیور اتارنے لگی تھی۔ اس سب میں وہ حمزہ کو بالکل بھول گئی تھی۔ ابھی تو صرف چند گھنٹے گزرنے تھے، لیکن اسے یقین تھا وہ آنے والے دنوں میں اسے تھوڑا سا بھی یاد نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ شخص اس کے حواسوں پر چھا کر اسے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دے گا۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو محراب کمرے میں نہیں تھا۔ میرب نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو وہ اسے بالکنی میں کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کی پشت کمرے کی طرف تھی، لیکن میرب پھر بھی دیکھ سکتی تھی وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ کیا انہوں نے میری وجہ سے کمرے میں سگریٹ نہیں پی؟ میرب کے دل میں ایک کے کونے میں خوشی کی کرنیں پھوٹی تھیں۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور لیٹ کر بھی اسے بالکنی کے نیم اندھیرے میں اس کا وجود نظر آ رہا تھا۔ محراب سکندر جتنا بھی سخت نظر آتا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا انسان چھپا تھا جو ذمہ داری نبھانا جانتا تھا، چاہے اس میں محبت ہو یا نہ ہو۔ اس رات میرب نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا، جہاں اسے سنگلاخ چٹان جیسے انسان کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی سورج کی روشنی میرب کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو اسے یاد ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے محراب سکندر پر پڑی، رات کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم گئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ محراب سکندر جو کب سے تیار ہو کر بیٹھا اس کے اٹھنے کا منتظر موبائل استعمال کر رہا تھا، اور اب اسے اٹھتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ جاگ گئی ہو؟ اس نے میرب کے سراپے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ گلابی لباس میں کمرے پر بکھرے بال اور آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے وہ سادہ سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی وہ اس کی گہری نظروں سے گھبراتے ہکلا کر بس اتنا ہی بولی تھی۔ محراب نے نظریں اس پر سے ہٹاتے دوبارہ موبائل پر ٹکائی تھیں۔ ٹھیک ہے، بس فریش ہو جاؤ، نیچے ناشتہ تیار ہے، اور جلدی تیار ہونا، مجھے تاخیر پسند نہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے کا اثر زائل کرنے کے لیے روب سے بولا تھا۔ جی بس 10 منٹ، وہ اسے کہتے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ مہرون رنگ کا خوبصورت فراک نکالتے اس نے الماری بند کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی اور ڈریسنگ روم میں ہی بال بنا کر پشت پر کھلے چھوڑتے اور ہلکا سا میک اپ کرتے، پیروں میں نازک سینڈل پہنتے وہ باہر آئی تھی۔ چلے، وہ انگلیاں مسلتے بولی تھی۔ محراب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ مہرون رنگ اس کی سفید رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ چلو، وہ گہرا سانس لیتے کھڑا ہوا تھا۔ محراب سکندر کو آج ایک یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہونے کی ہمت رکھتی ہے۔ اور ہاں، اماں جان کے سامنے کوئی رونا دھونا نہ کرنا، اور شام کو ہمارے ولیمے پر بھی سگڑ بیویوں کی طرح رہنا۔ اس نے رک کر اسے مزید ہدایت دی تھی تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تو کہیں باہر چلا گیا تھا اور میرب کا باقی وقت اماں جان کے ساتھ گزرا تھا، اور ان کے ساتھ وقت گزارتے وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ شام کو ان دونوں کا ولیمہ تھا، پھر بیوٹیشن اسے تیار کرنے آئی تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرب کا آمدانی جوڑے میں کسی گڑیا کی طرح سجی محراب کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتے ہوئے محراب کی شخصیت کے روب سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ولیمے پر اس کے بھائی بھابھی اور امی بھی آئی تھیں، ساتھ حمزہ اور اس کی فیملی بھی تھی۔ وہ ان سب کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ محراب نے اس کی کھلتی صورت کو اچھے سے محسوس کیا تھا۔ وہ ان سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں گلٹ فیل ہوا تھا، لیکن حمزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا دوست؟ اس نے مسکرا کر پوچھا اور دوست پر خاصا زور دیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ آج بھی دوست ہیں۔ اور میرب اس کی بات کا مطلب سمجھتے دل سے مسکرائی تھی، یعنی وہ اس کی مشکل کو سمجھ گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی محراب نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی بات کاٹی تھی۔ چلو تمہیں اپنے کچھ کولیگ سے ملاقات کرواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا۔ حمزہ اور میرب دونوں کو اس کا بات کاٹنا برا لگا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا روب ہی ایسا تھا، حمزہ بھی کچھ بول نہ سکا۔ پھر وہ اسے اپنے کچھ کولیگ سے ملوانے لگا تھا۔ تبھی شہریار جو کہ محراب کا کولیگ ہی تھا
میرب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شادی مبارک ہو مسز محراب، اس نے مسکرا کر ہاتھ میرب کی طرف بڑھایا تھا۔ میرب نے گھبرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا، لیکن پھر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ مسکرائی تھی۔ شکریہ، بنا ہاتھ ملائے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے شوہر کی عادتوں سے وہ واقف ہونے لگی تھی۔ شہریار نے جھیپ کر ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ محراب کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے میرب کے کندھے پر بازو پھیلاتے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا، جیسے وہ سب کو بتا دینا چاہتا ہو وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ وہ دونوں رات کو کمرے میں آئے تو محراب نے دروازہ بند کرتے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی سانسیں میرب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرب کی پلکیں لرزی تھیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آج تم نے میرا مان رکھا۔ محراب کے لہجے میں آج پہلی بار کچھ نرمی تھی۔ لیکن یاد رکھنا میرب، یہ اطاعت اب ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے، اس نے میرب کے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ میرب کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا بھی باہر آ جائے گا۔ محراب کی قربت جہاں اسے خوفزدہ کر رہی تھی، وہیں وہ اسے ایک عجیب سے احساس سے بھی روشناس کروا رہی تھی۔ محراب کی گرفت میرب کے بازو پر ابھی بھی قائم تھی، جس کی تپش میرب کو اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سہم کر آنکھیں موند لی تھیں، جیسے محراب کی گہری نظروں کا سامنا کرنے کی سکت نہ ہو۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ محراب نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ میرب نے کپکپاتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ محراب نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، جہاں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ خبردار جو تم روئی تو، ابھی تو اتنی سی قربت سے تم گھبرا گئی، اور جب میں اپنا حق لوں گا تب کیا کرو گی تم؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ذو معنی بات کی تھی تو وہ سٹپٹا کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ محراب اسے چھوڑتے چند قدم پیچھے ہوا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا۔ میرب نے اس کے دور ہوتے ہی سکون کا سانس لیا اور تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ اپنا بھاری زیور اتار سکے۔ اس نے زیور اتارتے ہوئے آئینے میں ہی محراب کا عکس دیکھا تھا جو اپنے کف لنکس اتار رہا تھا۔ وہ آپ نے مجھے حمزہ سے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ وہ تو میرے سگے چچا کا بیٹا ہے، کوئی غیر نہیں، اسے برا لگا ہوگا، وہ بہت ہمت جمع کر کے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ محراب کا ہاتھ تھما تھا۔ اس نے آئینے میں میرب کے عکس کو دیکھا تھا۔ محراب کی آنکھیں میرب کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جن میں اب غصے کی لہر دوڑی تھی۔ برا لگا ہوگا؟ وہ دھاڑا نہیں تھا، لیکن اس کی دبی دبی آواز کسی طوفان کا پیشی خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بہت فکر ہو رہی ہے تمہیں اس کی؟ میرب، میں نے تمہیں پہلے ہی دن وارننگ دی تھی کہ میرے سوا تمہاری سوچ کا مرکز اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ برا مان گیا ہے تو مان جائے میری بلا سے، لیکن تمہاری وجہ سے میری عزت پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرب کا سر جھک گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ابھی محراب کے مزاج کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے ذرا سی نرمی سے بات کرنے پر اسے لگا شاید وہ اب ویسا ہی رہے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ میرب نے ہاتھ اس کے گلے میں پہنے یار پر رکھا تھا اور جھٹکے سے ہار اس کی ڈوری کھولتے اس کی گردن سے نکالا تھا۔ آئندہ کسی غیر مرد کی وکالت میرے سامنے نہ کرنا۔ محراب نے ہار میز پر پٹخا تھا۔ وہ سہم کر سامنے پڑے ہار کو دیکھنے لگی تھی۔ چینج کر کے لائٹس آف کرو اور جا کر سو جاؤ۔ محراب اسے حکم دیتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ جب تک وہ چینج کر کے باہر آیا وہ اپنا لباس نکال چکی تھی۔ پھر چینج کر کے آ کر وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ آج محراب بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ محراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تھا اور میرب کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا۔ میرب نے سانس روکے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی انگلیوں کا نرم لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتے اس نے محراب کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ محراب سکندر کی زندگی میں جگہ بنانا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ محراب سکندر شاید ایک ایسی پہیلی تھا جسے سلجھاتے سلجھاتے وہ خود بھی الجھ کر رہ جانے والی تھی۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں محراب سکندر کے مزاج کو کافی حد تک وہ سمجھنے لگی تھی۔ آج بھی وہ اس کے اسٹڈی روم میں آئی تھی، جہاں ایک دیوار پر کتابوں کی شیلف بنی ہوئی تھی جس میں بے شمار کتابیں تھیں، اور وہ تو کتابوں کی دیوانی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کتابوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ تبھی ملازمہ اندر آئی تھی۔ بی بی جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ملازمہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ صاحب اپنی کتابوں کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، یہاں تک کہ وہ اپنی کتابوں کی صفائی بھی خود ہی کرتے ہیں۔ ملازمہ کے اطلاع دینے پر میرب کے ہاتھ میں موجود کتاب لرزی تھی، لیکن وہ اپنی کیفیت پر قابو پا گئی تھی۔ کچھ نہیں کہتے محراب، مجھے ویسے بھی ان کے آنے سے پہلے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر اپنے لہجے کو پر اعتماد بنانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔
ٹھیک ہے بیوی جی۔ ملازمہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے سٹپٹائی تھی۔ پھر وہ اپنے مطلب کی ایک کتاب نکال کر صوفے پر بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محراب کے آنے سے پہلے کتاب رکھ کر چلی جائے گی، لیکن وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر گم ہوئی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب اسے اپنے پاس کسی کا احساس ہوا تو اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں محراب ہاتھ پشت پر باندھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے وضاحت دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ محراب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، وہ اسے کہتے اندر داخل ہوا تھا اور اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ میرب کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ڈانٹنا تو دور، اس سے کتاب کا پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ کتاب کو اس کی جگہ رکھتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا مگ ٹرے میں رکھے واپس آئی تھی۔ اس کے پاس ٹیبل پر چائے رکھتے وہ پلٹی تھی۔ جو کتاب تم پڑھ رہی تھی وہ کمرے میں لے جا سکتی ہو تم، محراب نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ تو میرب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، لیکن وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے بک شیلف سے وہی کتاب اٹھاتے مسکراتے ہوئے پلٹی تھی، اور اس کی نظر محراب کی طرف اٹھی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرب نے فوراً سے مسکراہٹ دبائی تھی اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ تو چلی گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کی معصوم مسکراہٹ کو یاد کرتے محراب سکندر کے دل میں جمی برف ہلکی سی پگھلی تھی۔ وہ اماں جان کے پاس بیٹھی ہوئی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اماں جان، آپ مجھ سے بھی تو کام کروائیں نا اب، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اماں جان نے اسے ابھی تک کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ کر لینا، ساری زندگی کام ہی کرنے ہیں، ابھی تم میرے بیٹے کو ٹائم دو، انہوں نے پیار سے کہتے آخر میں اسے چھیڑا تھا۔ میرب کے گال سرخ ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا اماں جان، میں آج میٹھا بناؤں گی، وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے آج محراب بھی گھر پر ہی تھا۔ وہ بھی آ کر لاؤنج میں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی میرب چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر اماں جان سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تمہاری بیگم کام کرنے کی ضد کر رہی ہے، اماں جان نے اس کی شکایت لگائی تھی۔ تو اچھی بات ہے، کروائیں اس سے کام، تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ کام کیسے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراہٹ چھپاتے بولا تھا، جو کہ میرب دیکھ چکی تھی۔ میں آج میٹھا بناؤں گی، وہ پہلے سے دھیمی آواز میں بولی تھی، لیکن پھر بھی وہ سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بنا لو، اماں جان نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تھی، تو وہ بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ محراب نے گہری نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے کھیر بنائی تھی۔ وہ اس دوران بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کیا تھا۔ اب وہ تینوں کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ میٹھا اٹھا کر لائی تھی۔ اماں جان تو اماں جان، محراب بھی چونک کر اٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ صرف 18 سال کی لڑکی اتنی سگڑ بھی تھی، اسے آج پتہ لگا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مزے کا بنایا ہے، ماں جان نے اس کے بنائے میٹھے سے لطف اندوز ہوتے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی محراب اس کی تعریف میں کچھ نہیں بولے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ بھی گیا تھا۔ میرب بھی منہ بناتے اٹھی تھی۔ رات کو وہ ٹیرس پر کھڑا سگریٹ کی گہرے کش لگا رہا تھا۔ جب میرب اس کے لیے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ کر وہ اسی طرف آ گئی تھی۔ چائے، اس نے دھیرے سے اسے متوجہ کرنا چاہا تھا۔ میرب کی آواز سنتے محراب نے جلدی سے سگریٹ وہیں مسل کر بجھا دی تھی۔ میرب کو ایک بار پھر سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میرب، اس سے پہلے وہ چائے وہاں پڑے ٹیبل پر رکھ کر چلی جاتی، محراب نے بنا پلٹے اسے دھیرے سے پکارا تھا۔ جی، اس نے محراب کی پشت دیکھتے جواب دیا تھا۔ یہاں آؤ، محراب نے بنا پلٹے کہا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ محراب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور اس کے دونوں اطراف ریلنگ پر اپنے ہاتھ رکھتے اس نے میرب کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کے چھونے میں آج پہلی سی سختی نہ تھی، اس نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ میرب، میں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ اصولوں کے ساتھ گزارا تھا، اور جب ایشر مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے نہیں لگتا تھا میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کر سکوں گا، لیکن میں تم پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ میں نے سوچا نہیں تھا میں دوبارہ کبھی کسی کو اپنے اس قدر قریب آنے دوں گا، لیکن تم میرے سارے اصول، ساری پابندیاں توڑ کر میرے دل تک پہنچ گئی ہو، محراب نے اپنی بھاری آواز میں ایک ایک لفظ کہا تھا۔ میرب نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ محراب کی آنکھوں میں آج اسے پہلی بار اپنے لیے وہ بےتابی نظر آئی تھی جو آج سے پہلے صرف اس نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ میں اس رشتے کو اب صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ محبت اور عقیدت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرب، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور میں تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں۔
وہ میرب کے ہاتھ تھامے ایک ایک لفظ اس کے چہرے کو دیکھے بولا تھا۔ میرب، وعدہ کرو یہ اعتبار کبھی نہ ٹوٹے۔ اس نے میرب سے وعدہ لینا چاہا تھا۔ میرب کے ذہن میں چھن سے حمزہ کا عکس ابھرا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھیں۔ حمزہ سے اسے صرف اٹریکشن تھی، اس بات کا اندازہ اسے ہو رہا تھا، کیونکہ جو سکون اور محبت محرم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ محراب نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے اپنی محبت کی پہلی نظر ثابت کی تھی اور پھر دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیے ہی محراب جو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کی ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ بوجھ سمجھتا تھا آج وہ اس کی روح کا سکون بن چکی تھی۔ محراب نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما تھا جہاں ڈر کی جگہ سرشاری نے لے لی تھی۔ تمہاری معصومیت اور خاموشی ہی میرا حاصل ہے میرب۔ میں نے تم پر بہت پابندیاں لگائیں لیکن تم نے کبھی شکایت نہیں کی، اس لیے میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ محراب کی آواز میں آج بھی روب تھا لیکن اس کے لہجے میں مٹھاس گھلی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ میرب کو بیڈ پر بٹھاتے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ محراب، میرب نے دھیرے سے پکارا تھا۔ محراب، آپ نے جو مجھ پر اعتبار کیا ہے میں اس اعتبار کو دوبارہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ کا ماضی بہت تلخ تھا، لیکن میں آپ کے حال اور مستقبل کو خوشیوں سے بھر دوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ محراب نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ آخر وہ برف کو پگھلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محراب نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرب نے اس کے سر اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا تھا۔ وہ محراب سکندر جو پتھر کا دل رکھتا تھا آج موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ تم میری زندگی ہو، میری شریک حیات ہو، اور تمہاری حفاظت آج سے میری ذمہ داری ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ میرب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ محراب نے مزید سختی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور آج اس کمرے میں ایک نئی داستان محبت لکھی گئی تھی۔ اس رات کے بعد ان دونوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، خاص طور پر محراب کا رویہ۔ اب ایک خوبصورت مسکراہٹ ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر رہتی تھی، اب تو وہ بات بے بات ہنس بھی دیتا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ اوپر کمرے میں آئی تو تب تک بارش شروع ہو گئی تھی۔ بے اختیار وہ بالکنی کا دروازہ کھولتے اس طرف چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بازو پھیلائے بارش کو محسوس کرنے لگی تھی، تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر اپنی گرم شال ڈالی تھی۔ بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ محراب نے شیڈ کے نیچے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں، پر آپ بھی آئے نا، اتنی اچھی ہوتی ہے بارش۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، یہ بچکانہ حرکتیں کرنے کے لیے بڑا نہیں ہوں میں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ یہ بچکانہ حرکت لگتی ہے آپ کو؟ اس نے آنکھوں میں حیرت لیے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارے جیسے بچے ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ناک چڑھاتے بولا تھا۔ میرب نے اسے گھورا تھا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں پانی جمع کرتے اس نے محراب کی طرف اچھالا تھا۔ محراب ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی۔ میرب، اس نے مصنوعی غصے سے اسے پکارا تھا، لیکن وہ باز آنے کے بجائے کھلکھلاتے ہوئے اس پر پانی کی بوندیں پھینکنے لگی تھی۔ رکو تم، وہ اسے آنکھیں دکھاتے اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ محراب نے بھی اس کے پیچھے کمرے میں جاتے اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کا راستہ بند کیا تھا۔ اب بتاؤ، کہاں جاؤ گی؟ اس نے میرب کے بھیگے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے پوچھا تھا۔ میرب کی ہنسی تھم گئی تھی۔ وہ سانسیں روکے اسے دیکھنے لگی تھی۔ محراب نے اس کے گیلے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ تمہاری یہ ہنسی میرے کمرے کی سب سے خوبصورت رونق ہے۔ میرے ویران کمرے کو پھر سے زندہ کر دیا ہے تم نے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہنا۔ اس نے اپنی بات کہتے جھک کر اس کے لب چومے تھے۔ وہ شرم سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ محراب قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ آج ان دونوں کا ارادہ باہر ڈنر پر جانے کا تھا۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب محراب ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ میرب، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، دیکھو کیسا ہے۔ اس نے ایک باکس میرب کے سامنے رکھا تھا۔ میرب نے باکس اٹھا کر کھولا تو اس میں نفیس سے جھمکے تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خوشی سے بولی تھی۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنی بیگم کو کوئی تحفہ دوں۔ وہ جھمکا نکال کر اسے پہنانے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں میرب کی گردن سے ٹچ ہوئی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ محراب، اس نے آئینے میں محراب کا عکس دیکھتے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے دوسرے کان میں جھمکا پہناتے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ محراب نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا تھا۔ تم نے بدل دیا ہے، اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے بولا تھا۔
دیر ہو رہی ہے، وہ اسے مزید پھیلتے دیکھ کر بولی تھی۔ اوکے چلو۔ وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ میرب اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ وہ دونوں خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے جب کوئی لڑکی ان کے ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ میرب، اس نے میرب کو پکارا تو میرب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی۔ ایشم، میرب نے مسکرا کر کہا تھا اور اٹھ کر کھڑے ہوتے اس سے ملی تھی۔ کیسی ہو تم؟ دوبارہ آئی ہی نہیں کالج، اور مجھے پتہ لگا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم نے تو شادی پر بھی نہیں بلایا۔ وہ اس سے شکوے کرنے لگی تھی۔ بس شادی سادگی میں ہوئی تھی، مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں، حمزہ کہاں ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حمزہ؟ زیر لب حمزہ کا نام لیتے اس نے گھبرا کر محراب کی طرف دیکھا تھا جو چونک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو، ان سے ملو، یہ میرے ہسبینڈ ہے۔ میرب نے تیزی سے ان دونوں کا تعارف کروانا چاہا تھا تاکہ کوئی اور فضول بات نہ کرے۔ وہ ایشم اس کی بچپن کی سہیلی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ اس سے رابطے نہیں کر سکی تھی۔ یہ تمہارے شوہر ہیں؟ اس نے ایک نظر محراب کو دیکھنے کے بعد میرب کو دیکھا تھا جو آنکھوں سے اسے مزید کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ یار، تمہاری شادی تو حمزہ سے نہیں ہونی تھی، تم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا؟ اس نے حیرت سے کہا تھا، لیکن میرب کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کتنی مشکل سے نارمل ہوئے تھے وہ دونوں، اور اب پھر سے غلط فہمی پیدا کر کے وہ ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی تھی، لیکن ان دونوں کو مختلف سوچیں دے گئی تھی۔ اس کے بعد کھانے کے دوران وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ یہ کیسے کھا رہی ہو؟ ٹھیک سے کھاؤ، محراب نے میرب کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو کھا نہیں رہی تھی، بس چگ رہی تھی۔ میرب کو حیرت ہوئی تھی اس کے نارمل انداز پر۔ میں کھا رہی ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میرب جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی اب بری طرح رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے میرب؟ محراب نے اس کے رونے پر گھبرا گیا تھا۔ محراب، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ڈانٹ کیوں نہیں رہے؟ کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ پاگل لڑکی، سچ میں پاگل ہو تم۔ محراب نے اس کے سر پر ہلکے سے تھپڑ لگاتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے اپنی میرب پر پورا بھروسہ ہے۔ جو اس کا ماضی تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اس کا حال کیا ہے مجھے صرف اس سے مطلب ہے۔ خبردار جو اپنے آنسو ضائع کیے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی تو محراب نے تھوڑا غصے سے کہا تھا، تو اس نے اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اسے جیسے ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ نہیں میری جان، کچھ نہیں کہہ رہا۔ جب میں نے اپنی بیوی میں کوئی عیب نہیں دیکھا تو کوئی اور آ کر کچھ بھی کہے اور میں یقین کر لوں گا؟ کیا اتنا پاگل ہوں میں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ میرب نے خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میرب، تمہارے آنے سے پہلے میں صرف زندگی گزار رہا تھا، اور اب میں زندگی کو محسوس کرتا ہوں۔ تم میری اس دعا کا صلہ ہو جو میں نے کبھی مانگی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بن مانگے مجھے عطا کر دی۔ تمہیں اپنے اس رب کی عطا کردہ شے کی نفی کیوں کروں؟ وہ اسے مزید اپنی باہوں میں بھیجتے بولا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے